گلگت بلتستان الیکشن 2020 سلام نیوز اسپیشل ٹرانسمیشن جاری، جس میں آپ دیکھ سکیں گے گلگت بلتستان کے 20 حلقوں کے 300 مختلف امیدواروں کے انٹرویوز، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور آزاد امیدوار، جبکہ عوامی شو بھی شامل۔ عوام دے گی اپنی رائے کس پارٹی کو کر رہے ہیں سپورٹ، کون سی پارٹی لے جائے گی میدان۔ گلگت الیکشن کی پل پل بدلتی صورتحال جاننے کے لیے دیکھتے رہیں سلام نیوز۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔ سلام نیوز کا سلام، آپ کا میزبان مبارک حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے اندر سیاسی میدان سج چکا ہے۔ تمام جو سیاسی قیادتیں ہیں وہ گلگت بلتستان کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان کے اندر مختلف پارٹیاں ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دینے کے لیے آمنے سامنے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں گلگت بلتستان GBL2 کے اندر۔ اس حلقے میں ہم عوام سے جانتے ہیں عوامی رائے، وہ عوام کیا رائے رکھتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے۔ اور ناظرین، گلگت بلتستان کے حوالے سے جو عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کا فیصلہ کے حوالے سے عوام کتنے % مطمئن ہے، ان سے جانتے ہیں۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو عوام کے پاس۔ ہماری دوسری جانب ایک اور شخص موجود ہے، آئے یہ بزرگ شخص سے جانتے ہیں وہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے آپ کا نام؟ منصور۔ سر، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے گلگت بلتستان کے اس دفعہ جو الیکشن ہونے والے ہیں گلگت بلتستان کے اندر، اس کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس کے حوالے سے ہم رائے یہی رکھتے ہیں، اگر دھاندلی نہیں ہوئی تو پھر ہم تسلیم کریں گے، دھاندلی ہوئی تو اس کو ہم الیکشن نہیں سمجھیں گے، اس کو ہم بڑے بوٹ سمجھیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ الیکشن میں دھاندلی ہونے کے چانسز ہیں؟ 100% چانسز ہے۔ تو سر، گلگت بلتستان کے اس دفعہ جو الیکشن ہونے والا ہے، اس میں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ سپورٹ جس نے کام اچھا کیا ہے بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی، کام نون نے اچھا کیا ہے، میں سپورٹ نون کی کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ ہیں پیپلز پارٹی کو اور نون کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو ان کی خدمت کا صلہ دینا ہے۔ تو سر، یہ جو عمران خان نے کل خطاب کیا گلگت بلتستان کے حوالے سے کہ گلگت بلتستان کو جو حقوق ہیں وہ جو چاروں صوبوں کو مل رہے ہیں، اس طرح کا سیٹ اپ دیا جائے گا، گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنایا جائے گا، اس کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ خان صاحب کی تقریریں تو 4 سال سے سن رہے ہیں، صوبہ سرحد میں بھی 5 سال خان صاحب کی حکومت رہی، وہاں کیا لیا، وہاں کیا دیا، 2 سال، تیسرا سال آ رہا ہے وفاق کا وزیر اعظم بن کر۔ خان صاحب تو یوٹرن لیتے رہتے ہیں، تو اب خان صاحب کی کسی بات پر تو یقین ہم نہیں کر سکتے ہیں، کچھ کر کے دکھائے تو پھر ہم کہیں گے واقعہ خان صاحب نے یہ کام کیا ہے۔ اچھا سر، آپ حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں گلگت بلتستان اور پاکستان کے؟ خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، نیا پاکستان بناتا ہوں، کیونکہ وہی 22 خاندانوں کو آباد کر رہا ہے، غریبوں کا تو گھروں میں چولہے ہی بجھ گئے۔ بعض گھر ایسے ہیں کہ جن کے چھوٹے بچوں کے لیے ملی پیک لانے کے لیے ان کے گھر میں پیسہ نہیں ہے۔ بالکل سر، ہم کہتا ہے ریاست مدینہ بناتا ہوں، 3 سال ہو گئے، یا کیا کون سی ریاست مدینہ بنائی ہے؟ ایک بھی مسجد ایک آباد ہے، ذرا دکھائے خان صاحب۔ ہماری دوسری جانب ایک اور شخص موجود ہے، آئے ان سے جانتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے آپ کا نام؟ احسان اللہ۔ سر، گلگت بلتستان کے اس دفعہ جو الیکشن ہونے والے ہیں، جو منفرد الیکشن ہونے والے ہیں، اس میں آپ کون سی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس دفعہ ہم بھائی جان پارٹیوں کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم آزاد امیدوار کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم پارٹیوں سے گلگت بلتستان میں تنگ آئے ہیں، وفاق کی پارٹیاں ہیں، یہاں آ کے ہمیں وہ کر رہے، کیا نام ہے، یہاں پہ آ کے ٹائم پاس کر رہے ہیں ہمارے نا۔ تو ہم اس دفعہ انشاءاللہ گلاب شاہ آصف کو ووٹ دیں گے اور بھاری اکثریت سے ہم حلقہ 2 کی سیٹ جیتیں گے۔ اور سر، گلگت بلتستان کا کل جو وزیر اعظم عمران خان کا خطاب تھا، انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو بریانی صوبہ بنایا گیا، اور اس کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ عمران خان کا جو وزیر اعظم ہیں ہمارے، ان کا کہنا یہ تھا کہ گلگت بلتستان کو جو چاروں صوبے ہیں پاکستان کے، ان کے جتنے حقوق مل جائیں گے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بھائی جان دیکھو جی، ہم پچھلے کئی سالوں سے سنتے آ رہے، پی نے ادھر آئینی صوبہ دیں گے کہ ان لوگوں نے ادھر صوبائی سیٹ اپ بنائے لیکن اختیارات نہیں دیے۔ پھر اس کے بعد نواز شریف آئے، اس نے بھی کہا، ابھی عمران خان نے بھی آ کے کہا، دیکھتے اب کیا کہتے ہیں یہ لوگ۔
تو مجھے نہیں لگتا ہے یہ مکمل پراپر سیٹ ہم دیں گے. ایسے ہی ٹائم پاس کر کے ادھر سے سیٹ جیتنے آئے ہوئے سارے جہاں پہ نا گلگت میں, اور جہاں پہ آ کے ٹائم پاس کر کے چلے جاتے ہیں. آپ کا شکریہ سر. ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں, آئے ان سے جانتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے اور وزیر اعظم عمران خان کے اعلان کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے آپ کا نام؟ ثناء اللہ رسول حاجی آخونزادہ. ماشاء اللہ سے سر آپ کا نام کافی لمبا ہے. سر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے گلگت بلتستان کی اس دفعہ جو الیکشن ہونے والے ہیں اس حوالے سے آپ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, یا کوئی آزاد امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں تو نظریاتی طور پر میں لوگوں کو ان میں جو نیو جنریشن کو زیادہ پریفر کرتا ہوں, اور جو ریسنٹ جو الیکشن چل رہا ہے آج کل جو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے جو علاقے میں جو ریجن میں ایک پروسپیرٹی کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں نیو جنریشن نے بہت سارے جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے کینڈیڈیٹ ہے انہوں نے فارم جمع کیا ہے, تو بہت خوشی کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی دوسرے کسی پارٹی سے لین دین نہیں ہے. مجھے اپنے علاقے میں امن چاہیے, مجھے اپنے علاقے میں سکون چاہیے, مجھے اپنے علاقے میں پراسپیرٹی چاہیے, خوشحالی چاہیے, اور امیر و غریب کے بیچ میں تفرقات ہے اس کو بالکل ہم نے زیرو کرنا ہے, تاکہ ہم ایک لائف سٹائل کو جو متوسط طبقے ہیں ان کے لائف سٹائل کو بہترین طریقے سے ایک رن کر سکے, تاکہ آنے والے دور میں کوئی مشکل نہ ہو. اور تعلیم پر زیادہ جو بھی کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں اور ان کو چاہیے کہ تعلیم پر زیادہ زور دے, اور سیاحت پر. یہ بنیادی جو چیزیں ہیں, جو بھی کوئی بھی کینڈیڈیٹ آ جائیں ڈزنٹ میٹر, آپ جو بھی دیکھیں کہ پیپلز پارٹی آ جائے, پی ٹی آئی آ جائے, نون آ جائے, قاب آ جائے, یہ ہمارا کوئی میٹر نہیں کرتا. ہم مجھے یہی چاہیے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ آئے ہمارے جو مطلب جو بھی ہے ریجن کی جو پرابلمس ہے وہ سولو ہو جائے. یقیناً سر آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنے موقف کو آگے پہنچایا. سر میرا اگلا سوال آپ سے کچھ یوں ہے, جی بی کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان نے کل جو اعلان کیا کہ جی بی کو جو 4 صوبے ہیں پاکستان کے ان کی طرح ان کو سیٹ اپ دیا جائے گا گلگت بلتستان کو, اس کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں سر؟ ہاں بالکل, جو گلگت بلتستان کو جو بہت عرصہ ہو گیا ہے. 1 نومبر جو ہمارے گلگت بلتستان کا جو انڈیپینڈنس ڈے ہے جو ریسنٹلی گزر گئے پچھلے دن, تو عمران خان صاحب یہاں تشریف لائے تو انہوں نے بہت سارے اعلانات کیے. یہ پچھلے وقتوں میں بھی ہوتے رہے ہیں کہ اعلانات ہوتے رہے, اس پہ عمل درآمد کم ہی ہو گئے. تو ہم بھی اس بات پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ یوں ہی آیا چٹ منگنی پٹ بیا والے کام تو نہیں ہو سکتا, بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب دیکھیں ہمارے جو انہوں نے اپنے جو ایڈریس کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم نے مختلف جو دوسرے جو پاکستان کے جو صوبے ہیں پروونس ہے اسی کی طرح کے سیٹ اپ گلگت بلتستان کو دیں گے. تو آپ دیکھیں بہت خوشائن بات ہے. اب مجھے دیکھیں یہ ہماری گلگت بلتستان کی جو ریسورسفل جو ایریا ہے وہ گلگت بلتستان ہے. آپ کو یہاں سے ہر چیز مل جاتا ہے. ہمارا دریائے شوق ہے جو بھی ہے وہ پورا پاکستان کو سیراب کر رہے ہیں. مختلف جو ایگریکلچر فیلڈ ہے پاکستان کسی ریور کی وجہ سے چل رہا ہے, تو ہمیں دیکھیں ریالٹی ملنا چاہیے. اس کی جو ٹیکسز ہیں ہمیں پاکستان کی جو گلگت بلتستان کو تھوڑے ٹیکس فری زون بنایا جائے. یا آپ کرنا ہے تو بالکل آپ ہمیں گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں تاکہ آپ ٹیکس بھی آپ وہاں ٹیکس بھی امپلیمنٹ کر سکے. اگر آپ نے امپلیمنٹ نہیں کرنا, اگر آپ نے صوبہ نہیں بنانا ہے تو آپ دیکھیں یہ ٹیکس وغیرہ جو امپلیمنٹ نہیں, ہم بالکل اس کو رد کرتے ہیں, ہم بالکل ڈینائی کرتے ہیں اس چیزوں کو. اور باقی دیکھیں وفاق میں جو بھی حکومت آتا ہے جو یہاں بھی آتا ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو 70 سال سے چلتا آ رہا ہے کہ وہاں جو سیٹ اپ ہے وہ یہیں پر بھی منتقل ہوتے ہیں. تو ہمارے جو ابھی جو آنے والے جو بھی نیو کینڈیڈیٹ آئیں گے یا جو بھی پارٹی آ جائیں گے, ہم ان سے یہی درخواست کریں گے جو ہمارے جو ریجن ہے گلگت بلتستان کو ایک بہترین طریقے سے ایک سیٹ اپ بنائے. پروونشنل جو کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کے جو مختلف جو پروونس ہیں ان کی طرز عمل کے جو ہمارے یہاں سیٹ اپ بنایا جائے کانسٹیٹیوشن طور پر, اور کسی بھی قسم کے تفرقات نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں بات رہی ہے کہ اب کنفیوژن ہے لوگوں کو کہ یار ہمارے جو ریجن میں پراسپیرٹی نہیں ہو رہے, اسی وجہ سے نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کو پروونشنل ہر جو دور میں آ گیا 70 سال سے
मुख्तलिफ़ किस्म के जो सियासतदान हैं, टिपिकल जो सियासतदान हैं, वो लोग यहाँ आके मुख्तलिफ़ किस्म के तकरीरें करते हुए चाहते हैं और इलेक्शन के दौरान वो सेटअप देंगे, ये सेटअप देंगे। ये सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करने के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें चीज़ चाहे ग्राउंड पे आके, रियलिटी तौर पर ग्राउंड पे आके हमें उन चीज़ का काम करके दिखाना चाहिए, ताकि हम एक बाहिस्सत गिलगित बल्तिस्तान के लोग हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए देखें और इस चीज़ को हमारे जो रीजन है प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए, खुशहाली की तरफ जाए और हम एक मुतवासित तबके के लोग हैं वो बिल्ड हो जाए। सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने तफसीलन जो है अपना मौक़िफ़ गिलगित बल्तिस्तान का मौक़िफ़ है हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश की। सर शुक्रिया। हमारी दूसरी जानिब एक और मौजूद शख्स मौजूद है, नाज़रीन उनसे जानते हैं जीबी इलेक्शन के हवाले से वो क्या राय रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आज की इलेक्शन के हवाले से क्या राय रखते हैं और आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान का सीनियर सदर गिलगित डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मैं तो मुस्लिम लीग का ही सपोर्ट कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग का या नून का सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। तमाम भाई हमारा जो है मुहतरम है, आज़ाद उम्मीदवार हो चाहे वो किसी पार्टी से भी हो, वो अपने जोश, अपने हौसला और हिम्मत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह अवाम ने जो इलाके के तमीर, तरक्की, अमन और भाई तरगीब फरोग़ करने के लिए मुस्लिम लीग के साथ देंगे। और क्योंकि मुस्लिम लीग ने ही अमन पैदा किया है, मुस्लिम लीग ने ही इस इलाके में अमन किया है और मुस्लिम लीग ने इस इलाके में तमीर तरक्की की है और हर घर घर में सफाई किया जा रहा है, हर घर में रोड दिया है, जनाबली कॉलेज दिया है, कंसर अस्पताल दिया है, इसके बाद जो हार्ट अस्पताल दिया है, तमाम अपने मतलब रोड मीटिंग अपने आप देख रहे हैं कि इस समय मोटरवे जैसे रोड बना हुआ गिल का। तो मैं समझता हूँ कि आप इजहार राय अपने अपनी है, वो जिस उम्मीदवार को पसंद उसको दे दें, लेकिन हक जो बनता है पब्लिक का बनता है, फिर उन्होंने इलाके का काम भी किया है, अमन भी काम किया है, तमाम चीज़ें इन्होंने मजलूमों के साथ किया है। सर उबरी आनी सुबह के हवाले से क्या रखेंगे? उबरी आनी तो बनना चाहिए। अबूरी सुबह का कोई खास फायदा नहीं है, हमें अगर मिलता है तो परमानेंट सुबह मिलना चाहिए और नहीं मिलता है तो जैसा ही ऐसा है। अगर उबरी सुबह मिल गया तो हमारा जो आटा की समृद्धि है और दगर जो बारात है हम उससे मारूम हो जाएंगे, लिहाजा वो समृद्धि बरकरार रख तो वो अगर बने अबूरी सुबह मिलता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं। सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप किस पार्टी या आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं मौलाना सुल्तान रईस साहब के सपोर्टर हूँ। और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं सर आप? ये इसलिए कर रहा हूँ कि सब गिलगित नादन एरिया में सबसे नुमाया शख्स है जिसके इतने किरदार हैं कि कोई आदमी इसको कुछ कह नहीं सकता है। 10 साल से ये हमारी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं और हमारी गुर्बत का खात्मा करने में इसका हक़ है और गिलगित में अमन अमान कायम करने में इसका बड़ा हाथ है। इसलिए हम सारे मज़ाहिब से दरख्वास्त कर रहे हैं कि सारे हज़रात मिलकर इसी के साथ ताउन करें। तो आपको मुकम्मल यकीन है कि इस दफ़ा हल्के से आपका जो उम्मीदवार है वो विन करेंगे? इंशाअल्लाह हमें 100% यकीन है कि हमारा सुल्तान रईस साहब सबसे लीड करेंगे और पहले नंबर पर आएंगे। शुक्रिया सर। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमने जाना गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से उनकी राय गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। और गिलगित बल्तिस्तान को जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब हैं उन्होंने ऐलान किया था कि गिलगित बल्तिस्तान को बुरहानी सूबा बनाया जाएगा और गिलगित बल्तिस्तान को जो चारों सूबे उस तरह का सेटअप दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो महरूमी का शिकार हैं उनका अजाला किया जाएगा। नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 15 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं। इस इलेक्शन में 24 हलकों से 300 से ज़्यादा उम्मीदवार आमने सामने हैं। देखते हैं कि कौन सी पार्टी किस पार्टी को टफ टाइम देने जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से पल पल के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सलाम न्यूज़ पर अपने मेज़बान मुबारक हुसैन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।